آپ کا دل قرآن کریم سے مطمئن ہے؟ کیا جواب آپ کو بتائیے، مطمئن ہے یا نہیں ہے؟ ایمان ہے تو بالکل نہیں، ایمان ہونا ایک الگ چیز ہے اور مطمئن ہونا ایک الگ چیز ہے. کیا امپورٹنٹ نہیں ہے سوال میرا؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں. ماشاء اللہ، آپ کو دیکھ کے بڑی خوشی ہو رہی ہے. بتائیے امپورٹنٹ ہے کہ نہیں؟ اگر آپ نے اس کو سمجھ لیا تو آج قرآن کریم پر جتنے اعتراضات ہوتے ہیں، چاہے وہ ہندوستانی پیمانے پر ہوں یا انٹرنیشنل پیمانے پر، یہ سارے اعتراضات کا حل یہاں پر نکلتا ہے. لیکن جب بیٹا ہی باپ سے مطمئن نہ ہو گھر میں کہ میرا باپ جو گھر پر چلا رہا ہے میں اس سے مطمئن نہیں ہوں، تو محلے کے دیگر لوگ جاوید بھائی کہاں سے مطمئن ہوں گے؟ چونکہ بیٹا زیادہ جانتا ہے کہ باپ پر کیا بیت رہا ہے، باپ کی حیثیت کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، کہاں سے کما کے لاتا ہے، کیسے گھر چلاتا ہے. ایک بیٹا سے زیادہ کون جانے گا؟ اس کے باوجود اگر بیٹا ان چیزوں کو نہ جاننا چاہے اور بیٹی کی ہر فرمائش نہ پوری ہو اور وہ نہیں جانتا ہے کہ میرے ابو کن حالات سے گزر رہے ہیں، کیسے گھر چلا رہے ہیں، اور پھر وہ الٹا اپنے باپ پہ اعتراض کرتا ہے، تو دوسرے لوگ تو کر ہی سکتے ہیں نا. سمجھا کہ نہیں سمجھا آپ لوگوں نے؟ اسی لیے میرا یہ سوال ہے کہ کیا قرآن کریم سے آپ لوگ مطمئن ہیں؟ الحمدللہ. جھوٹ بول رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں. بولیے کیسے؟ کتنی بار قرآن کریم کو آپ نے سمجھ کر پڑھا؟ بتائیے آپ کتنی بار؟ مطلب آپ پر بے آئینی آپ کے بھی نہیں اعتراض کر رہا ہوں، مطلب ایک سوال آپ تمام لوگوں سے، کتنی بار آپ نے قرآن کریم کو سمجھ کے پڑھا ہے؟ جب تک آپ نے سمجھ کے پڑھنے کی کوشش ہی نہیں کی، پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ میں مطمئن ہوں الحمدللہ. آپ نے تو پڑھا ہی نہیں، آپ نے سمجھا ہی نہیں ابھی، تو کہاں سے آپ مطمئن ہو گئے؟ نہیں سمجھا آپ لوگوں نے؟ کمی کہاں ہو رہی ہے؟ اعتراض ہم کر رہے ہیں یا ہم جو جواب دے رہے ہیں کہ ہاں ہم مطمئن ہیں، یہ بھی جھوٹا ہے. ہم جھوٹے ہیں اپنے قول میں، نعوذ باللہ. قرآن سے ہم کو بہت محبت ہے، ہم اپنے دل میں، اپنی آنکھوں پر، اپنے سر پہ رکھتے ہیں، تو جزدان میں سجا کے ہم رکھتے ہیں تاکوں پر، ساری کتابوں سے ہم اس کو اوپر رکھتے ہیں. یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں، لیکن قرآن کریم کے اندر جو کچھ ہے، ہم ان غلافوں کا، ان ورقوں کا احترام کر رہے ہیں اپنے دل سے. قرآن کریم کے اندر جو کچھ لکھا گیا ہے میرے بھائی، کیا آپ اس سے مطمئن ہیں؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ ہیں تو میرا اگلا سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ نے مطالعہ کیا ہے، سمجھ کر پڑھا ہے؟ آپ کہیں گے نہیں. میں یہ کہوں گا جب آپ نے پڑھا ہی نہیں تو پھر کہاں سے آپ مطمئن ہوئے یا نہیں، اس کا تو کوئی سوال ہی نہیں بنتا. آپ کو یہ کہنے کا حق ہی نہیں بنتا. حق تو اس کو بنے گا جس نے ایک بار پڑھا، کچھ سمجھ میں آیا، کچھ نہیں آیا، پھر ایک بار پڑھا، پھر کچھ سمجھ میں آیا، نہیں آیا، پھر ایک بار پڑھا، علی الاقل 3 بار پڑھا قرآن کریم کو، پھر بھی سمجھ میں نہیں آیا کچھ. پھر شیخ تفضل صاحب کے پاس آ گئے، کسی اور شیخ کے پاس چلے گئے، شیخ انعام صاحب کے پاس، کسی اور صاحب کے پاس. بات آ رہی سمجھ میں؟ پھر بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے، اور علماء کے پاس گئے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. نہیں سمجھ میں آیا، آپ علماء کے پاس گئے، تب بھی آپ کے اندر جو بے چینی تھی، جو کوشچن مارک تھا قرآن کی کسی حکم پر، کسی آیت پر، ہے کہ نہیں، تو آپ کو ان علماء نے مطمئن نہیں کیا. تب آپ کا یہ سوال بنتا ہے کہ ہاں وہ مطمئن نہیں. اور اگر آپ مطمئن ہو گئے 1 بار 2 بار 3 بار 4 بار 10 بار میں، تو آپ مطمئن ہو گئے الحمدللہ. لیکن میرے بھائی مصیبت یہ ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو پڑھا ہی نہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم. اور اسی طرح سے جو لوگ اعتراض کرتے ہیں قرآن کریم پر، تو ان کا بھی کرشمہ وہی ہے، ان کا بھی کرشمہ وہی ہے. خاص طور پر ہمارے بھارت کے تناظر میں، انڈیا کے تناظر میں جو لوگ قرآن کریم پر اعتراض کرتے ہیں، یا وہ لوگ جو مرتد ہو گئے پھر قرآن کریم پر اعتراض کرتے ہیں، ہے نا، کچھ نام وغیرہ معلوم ہے کہ نہیں آپ لوگوں کو؟ اور ایسے مجرموں کا نام لینا بھی نہیں چاہیے زبانوں پر بلا وجہ، اس کی شہرت کر کے فائدہ کیا ہے کہ نہیں؟ لیکن ہوئے کہ نہیں؟ ان کمبختوں میں سے کسی کو بھی عربی تو آتی نہیں، اور اردو اور انگلش دیکھ کر کے جہاں جیسا ترجمہ ملا اس کو پڑھ لیا، اور پڑھنے کے بعد جو ہے
الٹا سیدھا جو ہوا اعتراض کر دیا. میں انشاءاللہ ان کا تفصیلی جائزہ بھی آپ کو دوں. ایک بڑی مصیبت یہ ہے، میں اکثر کہا کرتا ہوں جب قرآن کریم کا درس ہوتا ہے، حقیقت یہ ہے کہ آج کا درس میری زندگی کا سب سے امپورٹنٹ درس ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ قرآن کریم کے تعلق سے، کیونکہ یہ قرآن کریم کے تعلق سے. میں اکثر کہا کرتا ہوں، میں نے پڑھنے کی کوشش کی بہت ساری اس ٹاپک پر، پڑھنا چاہیے، حق ادا ہو. اس لیے نہیں کہ میں آپ لوگوں کو بتاتا، اس لیے کہ زمانہ ہوا تھا اس ٹاپک پر پڑھے ہوئے، اور پھر میں سوچا کہ پڑھوں تو مجھے بھی کچھ معلومات، میری معلومات میں اضافہ. میں نے پڑھنے کی کوشش کی، کچھ پڑھا، وہ کچھ باقی ہے. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ دیکھیے ایک لفظ یہاں پر ہے، ترجمۃ معانی القرآن الکریم. ڈائریکٹ اور جو کتاب، اگر کوئی کتاب ہوگی